پانی کا اس نسخے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صرف اتنا سا فنکشن ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تو آپ کا مواد تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا۔ جس آپ شیشی میں یا ڈرنچر میں ڈال کر دیں گے تو وہ اس کے ساتھ نہیں لگے گا، آسانی کے ساتھ بکری کے منہ میں چلا جائے گا۔ السلام علیکم۔ چند دن پہلے دوستوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اپنے فارم پر بکری کی ڈلیوری ہو رہی تھی۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری اس بکری کا پچھلے سیزن میں ایک تھن مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ پورے سیزن میں اس میں سے ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں آیا تھا۔ جب ہماری بکری گبن ہو گئی تھی تو ہم نے اس کا کیا علاج، تو اللہ پاک کے فضل سے ہماری بکری کا جو تھن تھا نا وہ 100% درست ہو گیا تھا۔ کوئی نیا بندہ دیکھ کے جج نہیں کر سکتا کہ یہ تھن پچھلے سیزن میں خراب تھا۔ تو کمنٹ سیکشن میں کافی سارے ہمارے بھائیوں نے بار بار یہ بات پوچھی کہ نثار بھائی یہ علاج ہمیں بھی بتا دیں۔ ایک بات دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کا علاج اسی ویڈیو میں بتا دیا تھا، مگر اتنے حصے میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا جس وجہ سے ہمیں وہ ویڈیو اتنی ساری بیچ میں سے کاٹنی پڑ گئی تھی۔ علاج دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میں نے نہ کسی سے سنا ہے نہ میں نے کسی سے پوچھا ہے۔ یہ علاج میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے اور اپنے بزرگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ 1 2 4 بار استعمال کرتے ہوئے جانوروں میں نہیں دیکھا، بلکہ سال خواہ سال سے ہمارا اس پر ایک مکمل تجربہ ہے۔ اور سال خواہ سال کے تجربے کے بعد دوستوں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر آپ کے تھن میں تھوڑی بہت ہی گنجائش بھی موجود ہو تو آپ کا تھن 100% اس نسخے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی بہت ہی گنجائش سے دوستوں مراد یہ ہے کہ یہ تھن آپ کا مکمل طور پر ختم نہ ہو چکا ہو، مطلب کہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانس بالکل ختم نہ ہو چکے ہوں۔ علاج دوستوں بالکل سادہ سا ہے اور کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ ہر جگہ سے آپ کو یہ چیزیں بالکل مل جائیں گی۔ دوستوں اگر آپ کی بکری کا تھن بالکل ختم ہو گیا اور آپ کی بکری پریگننٹ ہے، دوستوں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کی بکری کی ڈلیوری میں تقریباً 20 دن رہتے ہوں تو آپ نے دوستوں یہ علاج کرنا شروع کر دینا ہے۔ کرنا یہ ہے دوستوں تقریباً 150 گرام آپ نے دہی لینا ہے اگر آپ کی بکری درمیانی ہے، اور اگر بڑے قد کی بکری ہے تو آپ نے پورا 1 پاؤ دہی لے لینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں 1 چمچ آپ نے سرخ مرچ اس میں مکس کرنی ہے اور آدھا چمچ آپ نے کالی پیسی ہوئی مرچ اس میں مکس کرنی ہے۔ اگر آپ کی بکری بڑی ہے تو آپ تھوڑی مقدار بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی بکری بالکل چھوٹی ہے تو اسی حساب سے آپ اس کی مقدار کم کر سکتے ہیں۔ اس میں میرے بھائی آپ نے 25-30 ml پانی ڈال لینا ہے۔ پانی کا اس نسخے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صرف اتنا سا فنکشن ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تو آپ کا مواد تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا۔ جس آپ شیشی میں یا ڈرنچر میں ڈال کر دیں گے تو وہ اس کے ساتھ نہیں لگے گا، آسانی کے ساتھ بکری کے منہ میں چلا جائے گا۔ دینا کب ہے دوستوں؟ رات کو 8-9 بجے جب آپ کی بکری چارہ وغیرہ کھا کے بالکل فارغ ہو جائے، اس کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے اپنی بکری کو یہ تینوں چیزیں مکس کر کے پلا دینی ہے۔ اس کے بعد بکری کو پانی نہیں پینے دینا۔ دوستوں یہ جو علاج ہے، اگر آپ کی بکری کو بچہ ڈلیوری کرنے میں 20 دن رہتے ہیں تو آپ نے 1 دن دے لینا ہے، اس کے بعد 2 دن کا آپ نے وقفہ کر کے اس کے بعد پھر دے لینا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 دفعہ آپ نے اپنی جانور کو دے لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بکری ہے وہ تھن بالکل مکمل نکال جائے گی۔ اور اگر آپ کی بکری دودھ دے رہی ہے، دودھ دیتے ہوئے بیچ میں سے اس کے تھن میں سے خون آنا شروع ہو گیا ہے یا درمیان میں تھن کم ہو گیا ہے، تو دوستوں پھر بھی آپ نے سیم نسخہ اسی طریقے کے ساتھ استعمال کر لینا ہے۔ اگر 1 یا 2 دفعہ کرنے کے بعد آپ کا تھن ٹھیک ہو جائے تو آپ نے وہیں اس کو چھوڑ دینا، 4-5 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔